والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو، آج کا خطبہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو حکمت عطا کرتے ہیں گویا کہ اس کو بہت خیر عطا کر دیا گیا ہے. حکمت کا لفظ ایک جامع ترین لفظ ہے. اس میں بہت گہرائی اور بہت گہرائی ہے. یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی اتھاہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حکمت عطا کر دے. قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں خطبے میں آیا کہ اللہ خود حکیم ہے. ظاہر سی بات ہے جو کسی کو حکمت عطا کرے گا اس کے خزانے میں کیا کچھ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کریم عطا کیا تو اللہ نے قرآن میں شہادت دے دی. کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم. جی، کہ قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے. حکمت سے بھرا پڑا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے تو اس سے زیادہ حکمت کہاں ہو سکتی ہے. خطبے میں حکمت کی ایک تعریف کی گئی کہ دیکھیے، ایک ہے علم، ایک ہے استعمال علم، اور پھر ہے ایک استحضار علم. یہ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں. جی، علم اور استعمال علم اور استحضار علم. اب بر وقت کلام کو ایسا رخ دے دینا کہ انسان ٹوٹے نہیں، روٹھے نہیں، سب کے دل جڑ جائیں. اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن عطا کیا اور قرآن کریم ہی میں ہے آیت کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر حکمت کو بھی نازل کیا گیا ہے. حکمت بھی اس کی ایک مثال لیجئے. حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں اختلاف تھا. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیوں کسی ایک کو کہتے قبیلے کو تم رکھو تو دوسرے سے جنگ، دوسرے کو کہتے تو وہ تیسرے پر تفوق اختیار کرتا، تعلی کہ مجھے یہ کام دیا گیا. حضور نے فرمایا جھگڑا مٹانا ہے. کیا حکمت اختیار کی؟ کہا ایک چادر میں اس کو رکھ دو اور سارے خاندان کے بڑے لوگ آئیں اور اس چادر کو ہر طرف سے پکڑ کے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا تو جھگڑا عرب کا مٹ گیا. تو حکمت یہ ہے کہ بر وقت ایسی دانائی کی بات اختیار کرنا کہ سب کے دل جڑ جائیں، ٹوٹے نہیں، روٹے نہیں، پھوٹے نہیں. یہ ہم ٹھیٹ زبانوں میں سمجھا رہے ہیں. اور کہیں کلام نہ کرنا حکمت ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، زیادہ بولنے کو لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حکمت کس شخص کو دیا جاتا ہے؟ جو آدمی کم سے کم کلام اختیار کرتا ہے. گر 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 ہر جگہ نہیں کرتا بلکہ سکوت اختیار کرتا ہے. تو جو آدمی کثرت کلام سے بچتا ہے اللہ اس کے دل پر حکمت کا القاء کرتے ہیں.
پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ زیادہ بات کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کل اس کی بڑی کمی ہے دوستوں جی۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم میں۔ لیکن لوگ قرآن تو بہت پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں ہے لوگوں کا جی۔ ذکر تقریباً لوگوں میں مفقود ہے۔ ذکر خلوت کا تقریریں بہت ہیں، تحریریں بہت ہیں، لیکن خلوت میں بیٹھ کے اللہ 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 کی یاد بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے وہ بات اب نہیں ہے۔ تو خیر خطبے میں ہے کہ اللہ رب العزت حکمت جو ہے القا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا، خطبے میں بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ لقمان حکیم نے کیا کہا کہ بولنا اگر چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے، نہ بولنا سونا ہے۔ ایک خاموشی سے ہزار بلا، آپ سنا ہوگا، ایک خاموشی سے ہزار بلا ٹل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اچھی بات بتلا دیجئے، بحث و مباحثہ نہ کیجئے۔ بحث و مباحثہ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کے دامن میں گندگی لگی ہوئی ہے غلاظت، اور آپ نے کہا بھائی تیرے کپڑے میں گندگی لگی ہے دھل لے، بیوقوف کہیں گا تیری تو نگاہ ہی دوسرے پر پڑی رہتی ہے، لے۔ تو آج کی دنیا میں یہ لوگ چپ رہنا عیب سمجھتے ہیں اور بولنا کمال سمجھتے ہیں۔ تو حکمت کیا ہے دوستو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دانائی بصیرت بر وقت استعمال کر لینا اور فتنے کو دفع کر دینا۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکمت عطا کیا کہ اس وقت کیا کہنا ہے۔ جتنی احادیث ہیں ٹوٹل احادیث حکمت پر مبنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام فرمایا کہ اس کلام کے اندر سمندر پرویا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، اس کی جتنی تشریح کر دیا جائے کم ہے۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں دوستو۔ تو انسان کو چاہیے کہ حکمت اختیار کرے۔ حکمت میں جنگ و جدال نہیں ہے، حکمت کے اندر مصالحت ہے، حکمت کے اندر بر وقت فتنے کو دفع کرنے کی تدبیر ہے تاکہ وقتی فتنہ دفع ہو جائے۔ خطبے میں کیا آیا؟ بے شمار آیتیں آ گئی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت دیا جی، اور حکمت کو تلاشنا جی۔ لقمان حکیم نے کہا کہ دیکھو علماء کی مجالس میں جایا کرو تو خاموش رہا کرو، یہ حکمت ہے۔ عقلاء کے پاس جاؤ تو ان کی بات کو سنا کرو جی۔ بے شمار کتابوں کے اندر لقمان حکیم کی حکمت کی بات، اس پر کتاب ہی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی کی بات عطا کی تھی۔ تو بر وقت بات کو حکیمانہ اختیار کر دے، فتنے کو دفع کر دینا، جنگ و جدال کو مٹا دینا، یہ ہے حکمت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حکمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کرو بابا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔